چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں، جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ ہمارے اس نام سے ہی واضح ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں کیا سیکھتے ہیں؟ قرآن۔ قرآن پاک سیکھتے ہیں۔ اور کیا کیا ہوتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں سیگمنٹس؟ کوئی بتائے گا؟ بتائیں۔ 10 سوال، 10 سوال ہوتے ہیں، اور کچھ بتائیں۔ قرآن بھی سیکھتے ہیں، قرآن بھی سیکھتے ہیں، بچوں کے درمیان کمپٹیشن ہوتا ہے، 10 سوال ہوتے ہیں، درست طریقے سے قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں۔ جو غلطیاں لوگوں سے عموماً قرآن پاک کو پڑھنے میں ہوتی رہتی ہیں انہیں درست کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت اچھی اچھی چیزیں سیکھتے ہیں، آج بھی سیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا، کتنی بار؟ 1000 بار۔ 1000 بار درود پاک پڑھے گا، وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ قلم سیکھ رہے تھے، اور سورہ قلم کی 14 آیات ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مزید 2 آیات کی تلاوت کریں گے۔ تو بچوں آپ سب ریڈی ہیں؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں، اس کے بعد مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمه على الخرطوم۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے تا، کیا لکھا ہوا ہے؟ تا۔ اور یہاں لکھا ہوا ہے طا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں۔ تا کو باریک پڑھیں گے اور طاف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے تو تا کو پر پڑھیں گے، تو کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا کہ تا کو باریک پڑھیں گے، تو کو پر پڑھیں گے، تو یہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسے پڑھتے ہیں تو، کیا پڑھتے ہیں؟ تا۔ اسے ناک میں آواز لے جا کر اس کی ادائیگی نہیں کرنی ہے، تو نہیں پڑھنا، توئیں تو یہ نہیں پڑھنا، اسے پڑھنا ہے تو، کیا پڑھیں گے؟ تا۔ ایک ہے تا اور دوسرا ہے تو۔ تا کو ہم نے باریک پڑھنا ہے اور تو کو پر کیوں پڑھنا ہے؟ جیسا کہ ہمارے معاذ بھائی نے بتایا کہ تو حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے اسے پر پڑھنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی۔ تو تلاوت کے دوران بھی آپ نے اس فرق کا خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے قاف، کیا لکھا ہوا ہے؟ قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے، اسے بھی آپ نے پر پڑھنا ہے، اسے باریک پڑھنا، نہیں پڑھنا۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں را پر کیا ہے؟ پیش، پیش ہے۔ جب را پر پیش ہو تو را کو کس طریقے سے پڑھتے ہیں؟ اور، پر پڑھتے ہیں یا باریک پڑھتے ہیں؟ اور، یہ کہہ رہے ہیں پر پڑھتے ہیں، آپ بتائیں۔ اور۔ پر پڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں جب بھی را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور را کے نیچے زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھتے ہیں۔ تو یہاں را پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ اب یہاں را ساکن ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے یہ تو جان لیا کہ را پر زبر ہو، پیش ہو تو پر پڑھنا ہے، لیکن زیر ہو تو باریک پڑھنا ہے، لیکن یہاں تو را ساکن ہے۔ اب اس را کو پر پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے؟ کوئی بتائے گا؟ اور۔ پر پڑھیں گے، وجہ؟ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی بھی سکل میں ہو تو را پر ہوگا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی بھی حرف ہو تو را کو کس طرح پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے۔ اب یہاں را کے بعد حروف مستعلیہ میں سے تو آ رہا ہے تو را کو ہم پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ایک اور وجہ بھی ہے یہاں پر را کو پر پڑھنے کی، وہ یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے اگر پیش ہو یا پھر را ساکن سے پہلے زبر ہو تو بھی را کو پر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 وجہیں یہاں پر را کو پر پڑھنے کی، تو یہاں بھی ہم را کو پر پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں
یہاں پر آپ دیکھیں یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ زیر یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ یا مدہ یا مدہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یا مدہ ہوتا ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ اگر حروف مدہ کے بعد کوئی حرف وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جاتا ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ مد عارض ہوتا ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں، یہاں بھی مد عارض ہو رہا ہے کیونکہ یہاں یا مدہ ہے اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ نون وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا تو یہاں مد عارض ہوگا. اسی طرح یہاں واو مدہ ہے اور اس کے بعد میم وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے تو یہاں کیا ہوگا؟ مد عارض ہوگا. اچھا آپ میں سے کوئی بتائے کہ مد عارض کو ہم کھینچیں گے کتنا؟ کون بتائے گا؟ بتائیں. 1 2 یا 3 الف کی مقدار تک. مد عارض کو ہم 1 2 یا پھر 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یعنی تینوں چیزوں کا آپ کو اختیار ہے، چاہیں تو 1 الف کے برابر کھینچیں، چاہیں تو 2 الف کے برابر کھینچیں اور چاہیں تو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. تینوں چیزوں کا اختیار ہے. تو یہ قواعد ہمارے مکمل ہو گئے. اب آئیے مل کر ان دونوں آیات کی تلاوت کرتے ہیں. اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. اساطیر نہیں، یہ تا نہیں ہے، طا ہے. طا کو پر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اساطیر الاولین. سین کو باریک پڑھنا ہے. اسوا پڑھیں گے تو بھی غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، سین کو باریک پڑھنا ہے، صرف طا کو پر پڑھنا ہے. اساطیر الاولین اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. قال اساطیر الاولین. دیکھیں اسا نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، اسا سین کو باریک پڑھنا ہے. اساطیر پڑھیں گے تو بھی غلط ہو جائے گا، اساطیر پڑھیں گے تو بھی غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، سین کو باریک پڑھنا ہے، طا کو پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اساطیر الاولین. اساطیر الاولین. اب پوری آیت ایک ساتھ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. 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 اب یہ آیت کون سنائے گا مجھے؟ آپ پڑھیں. اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. دیکھیں آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے، جیسا کہ پہلے بھی بتایا تھا کہ طا کو پر پڑھنا ہے، طا کو باریک نہیں پڑھنا. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ دال کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. مزید بہتری کی کوشش آپ نے جاری رکھنی ہے. ٹھیک ہے، اگلی آیت پڑھتے ہیں. سنسمہ علی الخرطوم. اچھا، یہاں خا کو بھی پر پڑھنا ہے، را کو بھی پر پڑھنا ہے اور طا کو بھی پر پڑھنا ہے. سنسمہ علی الخرطوم. عین کی ادائیگی واضح ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، علی الخرطوم. علی الخرطوم. خرطون نہیں ہے، خرطون یہ بھی نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے نا، خرطوم. سنسمہ علی الخرطوم.
سنسمه علی الخرطوم سنسمه على الخرطوم سنسمه علی الخرطوم سنسمه على الخرطوم سنسمه علی الخرطوم. سنسمه على الخرطوم. کون سنائے گا یہ آیت؟ آپ پڑھیں. سنسمه على الخرطوم. اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ناک میں آواز لے جا کر آپ نے وہیں ادائیگی کرنی ہے جہاں غنہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ دیگر جگہوں پر ناک میں آواز لے جا کر ادائیگی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی سنائے گا؟ آپ پڑھیں. سنسمه على الخرطوم. آپ کو بھی وہی کہوں گا کہ ناک میں آواز وہیں لے جائیں گے جہاں پر غنہ کرنا ہے، اس کے علاوہ دیگر جگہوں پر نہیں لے جانی. ہوں سنسمہ ہوں یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ سنسمہ علی الخرطوم، ناک میں آواز صرف وہیں لے جائیں جہاں غنہ ہے، اس کے علاوہ دیگر جگہوں پر ناک میں آواز لے جا کر ادائیگی نہیں کرنی. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ سب نے، لیکن مزید بہتری لانے کے لیے ہمیں پریکٹس کرنی ہے، تکرار کے ساتھ پڑھنا ہے. جب ہم بار بار پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی. اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن پاک کو پڑھنے اور پھر اسے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. تو پیارے بچوں، آج میں آپ کو جس ٹاپک کے بارے میں انفارمیشن دینے والا ہوں وہ ٹاپک ہے درود پاک. کیا ہے؟ درود پاک. جی، آج ہم درود پاک کے بارے میں بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن سنیں گے. قرآن پاک میں بھی درود پاک کا ذکر آیا ہے، وہ کون سی آیت ہے، کہاں ہے، یہ بھی سنیں گے. درود پاک پڑھنے کی کیا کیا برکتیں ہیں، کیا کیا فضیلتیں ہیں، وہ ہم سنتے ہی رہتے ہیں، آج مزید سنیں گے. اور اس ٹاپک سے ریلیٹڈ بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، تو آپ نے توجہ رکھنی ہے. پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بارے میں اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے. سورہ احزاب میں ہے، اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ترجمہ ہے کنز العرفان. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والوں ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. سبحان اللہ. سارے مل کر پڑھیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں، یہ قرآن پاک کی ایسی آیت ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور فرشتے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں رحمت کی دعا کرتے ہیں. اور اے مسلمانوں، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو، یعنی رحمت و سلامتی کی دعائیں کرو. پیارے بچوں، اس آیت میں مسلمانوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. کیا حکم دیا گیا ہے؟ درود پاک. جی، درود پاک پڑھنے کا، سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے. اور پیارے بچوں، کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بہت سارے احکام نازل فرمائے ہیں، جیسے نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، دیگر بہت ساری باتوں کا حکم ہے، والدین کے ساتھ ان کی فرما برداری کرنے کا حکم ہے، اور بھی بہت سارے کاموں کے اللہ پاک نے احکام نازل فرمائے ہیں. مگر کسی جگہ اللہ پاک نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ یہ کام ہم بھی کرتے ہیں اور ہمارے فرشتے بھی کرتے ہیں اور تم یعنی مسلمانوں کو بھی حکم دیا ہو کہ تم بھی یہ کام کرو. ایسا کہیں نہیں ہوا، بلکہ مومنوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم یہ کام کرو. لیکن درود پاک ایک ایسا کام ہے جس کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم بھی درود بھیجتے ہیں اور ہمارے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور اے مسلمانوں تم بھی درود اور سلام بھیجو. یہ ایک الگ ہی کام ہے، ایک یونیک کام ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے یہ سب ارشاد فرمایا. پیارے بچوں، درود پاک ویسے تو بہت چھوٹا سا عمل ہے، لیکن درود پاک پڑھنے کا ثواب اور اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں. اسی سے ریلیٹڈ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ نے توجہ سے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے. پیارے بچوں، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے اپنی زندگی کے 200 سال، کتنا وقت؟ 200 سال. اپنی زندگی کے 200 سال اللہ پاک کی نافرمانی میں گزار دیے، یعنی برے کام کرتا رہا اور 200 سال ایسے ہی گزر گئے، اور نافرمانی ہی کی حالت میں اسے موت واقع ہو گئی. بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس شخص کی ڈیڈ باڈی کو گندگی میں پھینک دیا. اللہ پاک نے اپنے نبی، بنی اسرائیل کے مشہور نبی کون ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، اس شخص کو وہاں سے یعنی گندگی سے اٹھا کر اس شخص کے غسل اور کفن وغیرہ کا اہتمام کرو. اس کے غسل کا بھی حکم دیا اور کفن وغیرہ کا بھی حکم دیا، اور فرمایا اس کی نماز جنازہ بھی پڑھو.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے اس شخص کے بارے میں پوچھا، اس شخص کے بارے میں انفارمیشن لی کہ وہ کیسا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو بہت برا شخص تھا، یعنی اس کے کام اچھے نہیں تھے، وہ تو اللہ پاک کی نافرمانی کرتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، بنی اسرائیل کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت ہی برا شخص ہے اور اس نے اپنی زندگی کے 200 سال تیری نافرمانی میں گزار دیے ہیں۔ تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، یہ شخص برا تھا، یعنی اس نے برے کام کیے تھے، مگر اس کی یہ عادت تھی کہ جب بھی تورات شریف پڑھنے کے لیے کھولتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام کی طرف دیکھتا تو اس کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا دیتا اور ان پر درود پڑھتا تھا۔ سبحان اللہ، تو میں نے اس عمل کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، سنا آپ نے کہ بنی اسرائیل کا ایک ایسا شخص جس نے اپنی زندگی کے 200 سال اللہ پاک کی نافرمانی میں گزار دیے، مگر اس شخص کا ایک عمل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک چوم کر ان پر درود پاک پڑھنا، اللہ پاک کو اتنا پسند آیا کہ اللہ پاک نے اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی نماز جنازہ بھی اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے پڑھوائی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ تو بچوں، وہ مسلمان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے اور ان کا نام سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگا لے، تو امید ہے کہ اللہ پاک ایسے شخص سے راضی ہوگا اور اس کے ساتھ بھی آسانی فرمائے گا، اور امید ہے کہ اللہ پاک اس کے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ پیارے بچوں، درود پاک ویسے کہتے کس ہیں؟ کسی کو معلوم ہے کیسے پڑھتے ہیں درود پاک؟ کوئی سنائے گا کوئی درود پاک؟ جی، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں کتنا مختصر سا درود پاک ہے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر سا درود پاک ہے، لیکن اس کو پڑھنے کی برکتیں کتنی ساری ہیں وہ سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، درود پاک ایک ایسا عمل ہے جس کو پڑھنے سے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، یعنی اگر کسی کا رزق تنگ ہو تو درود پاک پڑھنے کی برکت سے اس کے رزق میں کشادگی ہو جاتی ہے، یعنی اس کو وسیع رزق ملتا ہے، بہت سارا رزق ملتا ہے۔ رزق کی تنگی جو ہوتی ہے وہ درود پاک پڑھنے سے دور ہو جاتی ہے۔ بھولی ہوئی چیزیں بھی یاد آ جاتی ہیں، اگر کوئی چیز بھول گیا ہو کوئی شخص تو درود پاک پڑھ لے تو انشاءاللہ جو ہے وہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اسے وہ چیز یاد آ جائے گی۔ اسی طرح فرشتے درود پاک پڑھنے والے کو گھیر لیتے ہیں، درود شریف سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، کوئی مصیبت ہو تو درود پاک پڑھنے کی برکت سے وہ مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں، بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے، خوف دور ہوتا ہے۔ خوش نصیب مسلمانوں کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی درود شریف کی برکت سے نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک کی برکت سے قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنے یعنی ہاتھ ملانے کی سعادت بھی نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ فرشتے درود پاک پڑھنے والے کے درود کو لکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ لکھتے ہیں۔ کس طریقے سے لکھتے ہیں؟ سونے کے قلم سے لکھتے ہیں۔ سونے کا قلم ہوتا ہے اور چاندی کے تخت ہوتے ہیں، اس سونے کے قلم سے وہ چاندی کے تختی پر درود پاک پڑھنے والے کا درود لکھا جاتا ہے، تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، ہم بیانات کے شروع میں، درسوں کے شروع میں، اور ہم تو الحمدللہ مدنی چینل کے ہر پروگرام کے شروع میں درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں، تو بہت سارے فضائل ہیں درود پاک پڑھنے کے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اور ان برکتوں سے ہم بھی حصہ حاصل کریں۔ تو پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے 10 سوال۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج ایک طرف ہے ہمارے سید معاذ بھائی اور دوسری طرف ہیں سائم رضا بھائی، ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح کمپٹیشن کے رولز سن لیتے ہیں۔ اگر کسی نے صحیح جواب دیا تو اسے کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10۔ لیکن اگر اس کو صحیح جواب نہیں آتا تو بھی اس کے پاس ایک چانس ہوگا، وہ ہم سے آپشنز لے سکتا ہے۔ آپشنز لینے کے بعد کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5۔ اگر صحیح جواب دیا تو، لیکن اگر غلط جواب دے دیا تو 0۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا سوال ہمارے معاذ بھائی سے ہے، آپ تیار ہیں؟ جی۔ معاذ بھائی، آپ قرآن پاک کی اس سورت کا نام بتائیں جس کی تمام آیتیں حرف سین پر ختم ہوتی ہیں۔ سورۃ الناس۔ سورہ ناس وہ سورت ہے جس کی تمام آیتیں حرف سین پر ختم ہوتی ہیں۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے معاذ بھائی کو۔
اب اگلا سوال ہے ہمارے سائم رضا بھائی سے، آپ بتائیں قرآن پاک کی کتنی سورتیں الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں؟ 6. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ، کتنی ہو گئیں؟ یہ 6 سورتیں ہیں جو الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے سائم رضا بھائی کو۔ جی معاذ بھائی، آپ بتائیں قرآن پاک میں روح الامین کس فرشتے کو کہا گیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح الامین کہا گیا ہے، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ. اس سوال میں بھی ہمارے معاذ بھائی کو ملے ہیں 10 پوائنٹس۔ سائم رضا بھائی، آپ بتائیں وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کے پتھر پر جنتی لاٹھی مارنے سے اس پتھر سے 12 چشمے بہنے لگے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کے پتھر پر لاٹھی مبارک مارنے سے 12 چشمے بہنے لگے، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے سائم رضا بھائی کو۔ اب اگلا سوال ہے معاذ بھائی سے۔ معاذ بھائی، آپ بتائیں قرآن شریف میں اللہ پاک نے ایک پہاڑ کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اس پہاڑ کا نام بتائیں۔ جبل طور. جبل طور وہ پہاڑ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس کی قسم ارشاد فرمائی ہے، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے معاذ بھائی کو۔ اب اگلا سوال ہے سائم بھائی سے۔ سائم بھائی، آپ بتائیں قرآن پاک میں سورہ اخلاص کے بعد کون سی سورت آتی ہے؟ سورہ فلق. سورہ اخلاص کے بعد سورہ فلق آتی ہے، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے سائم بھائی کو، اور اب تک دونوں برابر ہیں، کسی نے کوئی پوائنٹ نہیں چھوڑا، دونوں سے آخری 2 سوال ہیں۔ معاذ بھائی، آپ بتائیں وما ابرئ سے قرآن پاک کا کون سا پارہ شروع ہوتا ہے؟ 13واں. وما ابرئ سے قرآن پاک کا 13واں پارہ شروع ہوتا ہے، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ. اس سوال میں بھی ہمارے معاذ بھائی کو ملے ہیں 10 پوائنٹس۔ جی سائم رضا بھائی، آپ حفیظ ان کے معنی بتائیں، حفیظ ان کے کیا میننگز ہیں؟ جاننے والا. یہ کہہ رہے ہیں حفیظ ان کے میننگز ہیں جاننے والا، کیا لگتا ہے معاذ بھائی؟ غلط بتا رہے. غلط بتا رہے ہو، چینج کرنا چاہو گے؟ جاننے والا. یہ کہہ رہے ہیں کہ جاننے والا، لیکن ان کا یہ جواب غلط ہے۔ کیا صحیح جواب ہے؟ حفاظت کرنے والا. حفیظ ان کے معنی ہے حفاظت کرنے والا، تو اس سوال میں ہمارے سائم بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ کوئی بات نہیں، 10 پوائنٹس کا فرق آیا، آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ معاذ بھائی، آپ بتائیں علیہ میں کتنے حروف ہیں؟ گن لیں آرام سے، 4 حروف ہیں، گن لیے؟ جی. علیہ میں 4 حروف ہیں، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ. جی، تو اس سوال میں ہمارے معاذ بھائی کو ملے ہیں 10 پوائنٹس۔ آخری سوال سائم بھائی سے ہے۔ سائم بھائی، آپ بتائیں سورہ جمعہ قرآن پاک کے کون سے پارے میں ہے؟ 28. 28ویں پارے میں ہے، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ. تو اس سوال میں ہمارے سائم بھائی کو ملے ہیں 10 پوائنٹس، اور ان کا ٹوٹل ہے 40 پوائنٹس، اور ہمارے معاذ بھائی نے کوئی پوائنٹ نہیں چھوڑا، ان کا ٹوٹل ہے 50 پوائنٹس۔ تو کون ونر ہے؟ معاذ بھائی. معاذ بھائی آج کے ہمارے ونر ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین. سائم بھائی بھی پہلے کمپٹیشن جیتے ہیں نا، چلیں کوئی بات نہیں، کبھی آپ جیتے کبھی کوئی اور جیتا، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر بہتر کریں گے۔ تو اسی کے ساتھ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات، مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا